السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ غالباً 2020 کی بات ہے، عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم کراچی تشریف لائے تو میری ان سے ملاقات ہوئی دیگر صحافیوں کے ساتھ۔ ایک سوال میں نے ان کے سامنے رکھا کہ آپ نے کراچی سے بہت سارے وعدے کیے ہیں، تو اگر آپ نے کراچی کے وعدے وفا کرنے ہیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا، اور اگر آپ نے جو وعدہ کرپشن کے خلاف آپ کے بیانیے کے مطابق آپ نے ایکشن لینا ہے تو آپ کو کراچی کے جو وعدے ہیں ان کو بھولنا ہوگا اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، جو کہ وہ کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جواب میں ابھی نہیں دوں گا، اس کا جواب پھر کبھی دیں گے، تو انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آج اسی طرح کا ایک سوال موجودہ سسٹم کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اگر ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اگر ملک کے اکنامک نظام کو چلانا ہے، پہیے کو چلانا ہے اور سسٹم میں ناگزیر اصلاحات کرنی ہے، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے تحریک انصاف کو کچھ ریلیف دینا ہے یا پیپلز پارٹی کو، کیونکہ پیپلز پارٹی اب یہ سمجھ چکی ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو اسے کمیونیکیٹ کیا جا چکا ہے کہ 28ویں ترمیم کس طرح کی ہو سکتی ہے اور آپ نے اس میں کیا رول ادا کرنا ہے، پیپلز پارٹی کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ دوسری طرف عمران خان سے جو توقع کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ خاموش رہیں، وہ بات بالکل بھی نہ کریں، یا تو وہ نواز شریف بن جائیں ورنہ انہیں الطاف حسین بنا دیا جائے گا۔ اور ابھی جو ملاقات ہوئی تقریباً 1 مہینے بعد ان کی بہن کی، یہی کہا گیا تھا کہ جی آپ نے کوئی سیاسی میسیجنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ہوا نہیں ایسا۔ انہوں نے باہر آ کر ایک اپنا جو بھی ان کی گفتگو ہوئی تھی وہ میڈیا کے سامنے بھی رکھی، اور پھر عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے وہی سب کچھ دہرایا ہے جو وہ دہراتے چلے آئے ہیں، اور اس کے جواب میں فیصل واڈا صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ قابل دید ہے۔ سنیے ذرا اس کو۔ تو بس عمران خان صاحب کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ سیاست کر سکے۔ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ مانا کہ جیل مینول میں یہ درج ہے کہ کوئی قیدی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاص ایک فیصلہ جاری کیا تھا عمران خان کے کیس میں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں تو ان سے سیاسی مشاورت کی جائے گی۔ وہ فیصلہ اپنی جگہ اس وقت بھی موجود ہے، حکومت نے اسے چیلنج نہیں کیا، لیکن حکومت کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے یہ تو ہو گیا عمران خان سے آپ نے کیا ڈیل کرنا ہے اور آپ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ معیشت بہت بڑا چیلنج ہے، اور معیشت کے حوالے سے بقول حامد میر صاحب کہ حکومت خبط عظمت کا شکار ہے۔ حکومت بیان کر رہی ہے کہ جی ہم نے جو کر دیا اس ملک کے ساتھ، جو بہتری ہم نے کی ہے، جو ترقی ہم نے کی ہے، ہم ہی تو ہیں وہ ترقی کے روشن مینارے جن کی تلاش آپ کو تھی، یا ہم نہیں تھے تو آپ اتھا گہرائیوں میں گر رہے تھے کرپشن کی اور بد انتظامی کی، اب ہم آ گئے ہیں۔ تو آج اس کا اظہار کیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ذرا وہ بھی سن لیجئے، اور محمد زبیر صاحب کی بھی ذرا گفتگو سنیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں معیشت کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر میں اکثر تبصرہ کرتا رہتا ہوں، میں آج نہیں کر رہا، ان کی زبانی ذرا سنیے۔ شام اور وہ کر دیتا ہے، پھر اس پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم سارے دن اس پہ ٹاک شو کرتے ہیں کہ جی اس نے کہا ہے تو بات سچ ہوگی۔ دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا ہے، یا تو پیپلز پارٹی کہے کہ جی ہاتھ اٹھا لے کہ جی ہم بے بس ہیں، یا نون لیگ ہاتھ اٹھا لے کہ ہم بے بس ہیں۔ ان کی ساری کی ساری جو ہے وہ فیصل واڈا جو ہے وہ اس کی وہ کر لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، تو ان کا اپنا کچھ ہے کہ نہیں، ان کا اختیار ہے یا نہیں؟ میں پوچھ لیتا ہوں راجہ صاحب سے، قمر الاسلام راجہ صاحب، ایک طرف پیپلز پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ آپ نہ ختم کر سکتے ہیں نہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اور جناب شوکت یوسفزئی صاحب فرما رہے ہیں کہ جمہوریت لپیٹی جا رہی ہے، اور آپ کس طرح سے روک سکتے ہیں عمران خان کو کہ وہ جیل سے بیٹھ کر کوئی بیان نہ جاری کریں؟ وہ سیاسی جماعت کے ایک لیڈر ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن ابھی یہ اپیلوں کا حق ہے ان کے پاس۔ یہ میرا دونوں معزز دوستوں کی اور دونوں جماعتوں کی رائے صائب ہے میرے سر آنکھوں پر، لیکن جو بات ہے وہ جو فرق واضح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا کہا، تو میاں نواز شریف صاحب نے کبھی کسی وفاقی دارالحکومت پہ حملے کا، کہیں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا، کہیں جیل توڑ کے رہا کرانے کا، کہیں ورنہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال اس پورے عرصے میں کہیں نہیں ہوا۔ تو بنیادی طور پر حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام امن و امان کو بھی برقرار رکھنا اور جان و مال کی بھی حفاظت کرنا، تو پہلے اس فرق کو واضح کر دیتے ہیں۔ دوسرا آپ نے خود بھی فرمایا اور جیل مینول میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ وہاں پر سیاسی گفتگو کی
किसी मैंने कैदी इस्लामाबाद को के यानी एक फैसले का भी convict को, हवाला ये दो दिया है फर्क सर, भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और दूसरी बात जो जी मैं भी एक फैसले का हवाला दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। हाई कोर्ट का तो फैसला अभी गवर्नमेंट ने चैलेंज नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है जिसकी रूह से उन्होंने ये बाकायदा फैसला दिया था, और उसकी रूह से मियां नवाज शरीफ साहब को ना सिर्फ हुकूमत से तो पहले वो निकल चुके थे, उसके बाद पार्टी सरबराही से भी महरूम किया गया था उस फैसले की रूह से, और कहा गया था कि जो कन्विक्ट है वो पार्टी की जो लीडरशिप है या पार्टी की सरबराही अलग चीज वो भी है, नहीं लेकिन कर सकता। सियासत पर तबसरा करना, मुल्क के हालात पर तबसरा करना, उससे कैसे रोक सकते हैं? ना नवाज शरीफ साहब मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, नवाज शरीफ साहब तो अब खामोश हुए जी। जब आप कहें कि जी काबीना बनेगी, उस वक्त जब पार्टी के लीडर जो हैं वो कहेंगे जी, तो जब वो मैंने उसी फैसले का हवाला दिया कि उस फैसले की रूह से वो काबीना या वो तमाम सियासी प्रोसेसेस ए बी इनिशो इलीगल होंगे। ये तो हो गई कानूनी बात, लेकिन असल बात यह है कि जब उन मुलाकातों के साथ अमन व अमान खतरे में पड़े, लोगों की जानें खतरे में पड़े, तशद्दुद का जो है जो इससे पहले रहा है कंडक्ट, अगर आप जमातों का देखें लीगली भी, तो हमेशा पार्टीज का कंडक्ट देखा जाता है, तो आप देखें कि कोई भी इनकी तहरीक वो तशद्दुद से खाली नहीं हुई। सर वो तहरीक, वो आप एक स्टेप आगे चले गए, जरा एक स्टेप पीछे आ जाते हैं ना सर, एक स्टेप जरा पीछे आ जाते हैं। आपने नवाज शरीफ साहब का तो जिक्र किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे, यहां से इलाज की गर्ज से लंदन गए, यहां से पूरी पार्टी जाकर एक कन्विक्टेड आदमी से पूरी गाइडलाइन लिया करती थी और धड़ल्ले से कहती थी कि वही हमारे कायद हैं, कायदे मोहतरम से पूछे बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे। तो आपका भी तो यही मौक़िफ़ होता था, आपके वक्त में हलाल था, इनके लिए हरामी? नहीं, मैं बिल्कुल उसको सेकंड करता हूं, और मैं कहता हूं कि ये भी बैठ के धड़ल्ले से कहें कि वो हमारे कायद हैं, कहते हैं और इस वक्त जेल में है, और जब बाहर आएंगे तो हम करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे तो वो उस वक्त जेल मैनुअल के पाबंद नहीं थे, उस वक्त वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू, और वो लीगल प्रोसेस इनिशिएट कहां से हुआ था? उस हुकूमत वक्त से हुआ था। हुकूमत वक्त ने जो सेहत के बारे में रिपोर्ट्स दी थी, और उनकी जो उस वक्त की वजीर जेल से बाहर आके उन्होंने प्रेस टॉक जो करते थे उस वक्त, ऐसे इकबाल से नहीं वो करते थे सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर राजा साहब जो है ना इस्लामाबाद के उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर रहे हैं। जी जी, जो बात का फैसला है, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सर वो पार्टी सरबरा नहीं है, कोई ओहदा उनके पास नहीं है, कुछ नहीं है, फैसले का हवाला दे रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो अपनी पार्टी को गाइडलाइन दे सकते हैं बगैर फैसले के भी, क्योंकि वो बानी चेयरमैन है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि बानी चेयरमैन का या बगैर बानी चेयरमैन का तो कोई लीगल स्टेटस में कोई फर्क नहीं है। यानी आप देखेंगे किसी पार्टी का सरबराह हो, अगर उसने जमात बनाई है या सब्सिक्वेंटली वो सरबराह बना है, तो इसमें मुझे बताएं कि इलेक्शन के कानून, अदालती फैसलों को कौन मान रहा है? किसी जगह पे एक अदालती फैसला था जिस पर अमल नहीं हुआ, के लगभग जमातों, राय साहब उस पर अमल नहीं हुआ, ये तो आपको तस्लीम करना मैंने तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का, अच्छा चलिए आप सुप्रीम कोर्ट पे कर लीजिएगा, अब इसके बाद जरा मईशत पर ही बात कर लीजिएगा, और ताकि मैं फिर आगे जनाब हसन मुजफ्फर साहब और सबसे मजीद बात कर सकूं। एक ब्रेक मुझे चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हसन मुजफ्फर साहब, कमरुल इस्लाम राय साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, मईशत का तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, इस राउंड में कोशिश करेंगे कि हम उनसे जवाब लें, लेकिन उन्होंने जो इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू की, वो फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू को सेकंड करते हुए मुझे महसूस हुए। आपका सबसे बड़ा जो दुख है बहुत सारे दुखों में, उसमें एक ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जेल में उनके हुकूक नहीं दिए गए, उनकी मुलाकातें नहीं कराई गई, उनका आखिरी दीदार नहीं कराया गया, इस तरह की चीज़ें। तो जेल में सियासी रहनुमा जब जाते हैं तो उनके साथ अगर इस तरह का रवैया होता है, और इस दौर में जो इमरान खान साहब के वाला मामला है, इस पर क्या आपकी पार्टी खामोश रहेगी? जो सबसे बड़ा आपका दुखी है ये कि आपके साथ ज्यादती होती रही है, तो आप इस दफा चुप रहेंगे इस मामले पर या इस पर बात करेंगे, या आप समझते हैं जो हो रहा है ठीक हो रहा है? देखें जी, हमने तो
ہم نے تو ہمیشہ بات کی ہے جی، ہم نے خان صاحب کے لیے بھی بات کی ہے کہ ان کے ساتھ ماورائے آئین ماورائے قانون نہیں ہونا چاہیے، ماورائے عدالت نہیں ہونا چاہیے، عدالتوں کے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے، ہم نے تو ہمیشہ بات کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہماری چیزوں کا ہے تو آپ نے آغاز میں بات کی کہ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنا دکھڑا نہیں پھولا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں 11 سال تک جیل میں رکھا گیا، ہم نے کبھی اس بات کا رونا نہیں رویا کہ عید سے ایک رات پہلے آپ ہماری خواتین کو ہاسپٹل سے اٹھاتے ہو اور جا کے جیل میں ڈال دیتے ہو، ہم نے یہ کبھی یہ بات نہیں کہی۔ ہم نے نہیں کہا کہ 11 سال تک آصف علی زرداری ان مقدمات میں اندر رہے جن کی سزا بھی 11 سال نہیں بنتی کب نہیں تھی۔ کہی آپ نے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ میری عرض سنیں نا، چونکہ یہ سیاستدان ہے ہی نہیں، یہ ان کی سیاست ہے ہی اسی چیز پہ کہ آپ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلو، آپ لوگوں کے جذبات کو چھیڑو، آپ لوگوں کو انتشار کی طرف لے کے چلو۔ ہم تو اپنی شہادتوں پہ پاکستان کھپے کے نعرے لگاتے رہے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے جی کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی؟ وہاں آپ کا وکیل ملے، آپ کے فیملی ممبرز ملے، آپ اگر جیل میں بیٹھے ہیں اور خود آپ کہتے تھے، بار بار آپ یہ بات کہتے تھے کہ اگر آپ پہ الزام لگے عہدہ چھوڑو، جیل میں جاؤ، وہاں سے بے گناہ ہو، باعزت بری ہو، واپس آگے سیاست کرو۔ اور جب آپ پہ الزام ہے، ثابت شدہ الزام ہے، عدالت نے آپ کو سزا کیا ہے، تو آپ کو وہ سزا بھگتنی چاہیے، اس کے خلاف اپیل حسن بھائی ایک سوال کا جواب دیں، پھر شوکت بھائی کی طرف جاتا ہوں میں۔ آپ کو بری کرتا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، پورا یہ جو سسٹم تھا، یہ جو پوری عدالتیں جس طرح سے جیل میں لگیں، جس طرح سے الیکشن ہوئے، جس طرح سے تحریک انصاف کے کریک ڈاؤن ہوا، جو کچھ بھی ہوا، آپ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے کیونکہ یہ سیاستدان ہیں ہی نہیں اور یہ لوگوں کے ایموشن سے کھیلتے ہیں، تو ٹھیک ہوا ہے ان کے ساتھ؟ میرے سے پوچھا ہے آپ؟ جی میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان نہیں، تو میں نے کہا پورا آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ عدالت بذریعہ عدالت اگر سزا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ عدالت کے بغیر یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ عدالتی پروسیس جو تھا پورا آپ سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک تھا؟ اس کا حصہ نہیں ہے۔ میری عرض سنیں نا، ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے جی، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں نا جی کہ انتشار جو ہے، انتشار تو کوئی حل نہیں ہے۔ چیف منسٹر اپنے صوبے میں جا کے امن و امان کی صورتحال نہیں دیکھتا، روز اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے، مینڈیٹ کی بات کرتا ہے تو کیا مینڈیٹ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنے کا دیا ہوا ہے قوم نے؟ جی شوکت یوسفزئی صاحب، نہ اس طرف نہ اس طرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں بھی ہے اور ٹھیک ہے بھی۔ پیپلز پارٹی میں میں بھی رہا ہوں، یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ بھی اس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں وہ پیپلز پارٹی تو کہیں دفن ہو گئی ہے، یہ تو زرداری کی پارٹی ہے اور چمک کی پارٹی ہے۔ صحیح مجھے بتائیے، اب وہ پارٹی نہیں رہی ہے، یعنی کوئی لیڈر ایسا کر سکتا ہے جو اپنے لیے استثناء لے کہ جی مجھے استثناء دو تاکہ میرے پہ کوئی اور الزامات نہ لگائے، کوئی کرپشن اگر کر بھی لوں تو مجھے کوئی پکڑے نہ، کسی کو مار بھی دوں تو مجھے کوئی پکڑے نہ۔ یہ کون سا لیڈر ہوتا ہے؟ تو بات یہ کہ آپ ان سے نہ پوچھیں ہمارے بارے میں ہم سیاسی ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ سیاست کرنے پہ پابندی لگا سکتے ہیں جیل میں، لیکن سیاسی بات کرنے پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ سیاسی بات کریں، سارا دن یہ قیدی جو آپس میں ملتے رہتے ہیں، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ نہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں کون سی پارٹی اچھی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو سیاسی بات پہ پابندی نہیں ہوتی ہے، سیاست کرنے پہ پابندی ہو سکتی ہے، بالکل میں مانتا ہوں۔ باقی دیکھیں کرپشن ہوئی ہے 5300 ارب کی، ابھی انہوں نے عمران خان کو ایک گھڑی میں اندر کیا ہوا ہے نا، باقی 190 ملین پاؤنڈ ابھی بھی پڑے ہیں اکاؤنٹ میں۔ 190 ملین پاؤنڈ میں اندر ہے، گھڑی میں نہیں ہے۔ نہیں 190 ملین پاؤنڈ ابھی بھی اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، لیکن نہیں القادر میں اندر ہے۔ بھائی کمال کر رہے ہیں آپ یوسفزئی صاحب، آپ اچھے خاصے پولیٹیکل ورکر ہیں۔ جی آپ مجھے سنے تو صحیح نا، میں تو آپ کے بارے میں بولا بھی نہیں ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدالتیں اگر فیصلہ کرتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا،
ٹھیک ہے. کاش عدالت میں ہی فیصلہ کر لیتی نا. عدالت تو ان کے سماعت ہی نہیں کر رہی ہے, ان کے کیسز ہی نہیں لے رہی ہے. کتنے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے نا اب, اور وہ جیل میں ہے. اور جی وہ توشخانہ 2 کیس, آج سماعت ہوگی, اس کے بعد ملتوی, کل سماعت ہوگی, پھر ملتوی. تو ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں. ویسے بغیر ثبوت کے رکھنا, یہ بھی کل پچھتائیں گے. لیکن آج اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کرپشن ہوئی ہے, تو کرپشن ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار تو پیپلز پارٹی ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب کو کس نے موقع دیا ہے, ان کی حکومت کس نے بنائی ہے؟ یہ تو آپس میں مل ملاپ کر رہے ہیں جی. ابھی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ان کو دے دی گئی ہے. اب یہ تو سارے مینج چیزیں ہیں. یہ سوالات جو ہیں یہ بیکار ہے. دیکھیں نا, یہ جو 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم, اس سے پہلے سارے مینج ہو چکے ہیں. آپ کو استثناء مل جائے گا, آپ کے لیے کشمیر کی حکومت مل جائے گی, آپ کو سندھ میں فنڈ مل جائیں گے. اب یہ چیزیں جو ہے کوئی ڈھکی چھپی ہے نہیں. ورنہ اتنی بڑی کرپشن 5300 ارب, اور وہ اس پہ بات کرنے بھی گوارا نہیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کرپشن تو عمران خان نے کی ہے, کرپشن تو پی ٹی آئی نے کی ہے. یار ہم نے کی ہے تو ہمارے لیے خلاف لے آؤ نا, کیس لے آؤ نا. آپ کے خلاف تو آ گئی, آئی ایم ایف نے آپ کو ٹھپا لگا دیا ہے, تو اس کا جواب تو آپ دیں. آپ کس کھاتے میں معیشت کو کہہ رہے ہیں اتنے آسمان پہ پہنچا دیا؟ اگر آپ نے معیشت کو اتنا اچھا کر دیا تو دے لوگوں کو ریلیف. راجہ صاحب دیجئے بھائی, جواب دیجئے. آپ کی گورننس بہت اچھی, آپ کی حکومت بہت اچھی, پیپلز پارٹی آپ سے تحریک انصاف آپ سے سوال کریے, کرپشن کا جواب دیجئے. 5300 ارب روپے کی کرپشن آپ کے دور حکومت میں ہوئی ہے. جی میں ایک گزارش تو کر دوں کہ کرپشن وہ دیمک ہے جس نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, اور یہ کوئی قابل فخر بات بھی نہیں ہے. یہ قابل شرم ہے ہمارے لیے ایز اے نیشن بھی اس رپورٹ میں آنا, اور اس کا سدباب جو ہے وہ مل جل کر سب کو کرنا پڑے گا. یہ کوئی ایک سیاسی جماعت کے دور میں نہیں رہی. ملے جھلے نا. لیکن جو معیشت کا آپ نے سوال کیا تھا, اور وقفے پہ آپ چلے گئے. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں. جی ہم وقفے پہ چلے گئے تھے. معیشت کا اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے, نہ یوسف زئی صاحب نے کرنا ہے. یہ تو اس کے تو بیرومیٹرز موجود ہیں, دنیا بھر میں بیرومیٹرز موجود ہیں, جس میں ٹاپ جو بیرومیٹر ہے وہ آپ کی سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے. اب اگر ہماری معیشت اتنی بری ہے تو سٹاک ایکسچینج 22,000 سے 1,70,000 پہ چلی گئی. جو لوگ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے تو کم از کم اس بات کا انہیں تو ادراک ہے نا کہ جو اپنے پیسے لگا کے انویسٹ کر رہے ہیں, تو وہ اگر ساری چیزوں کے شیئرز اوپر جا رہے ہیں بزنس میں. اسی طرح انڈیکیٹر جو دوسرا بڑا انڈیکیٹر ہے دنیا بھر میں, اور جو گروتھ کی بنیاد رکھتا ہے, وہ انڈیکیٹر ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ. انٹرسٹ ریٹ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس حکومت کے دور میں آدھے پہ آیا, تقریباً جو کہ 20-22 پہ تھا وہ 11-10 پہ جب آیا. تو اب اس کے بعد ڈیولپمنٹ کی پروگرس کی, جسے آپ نمو کہتے ہیں یا گروتھ کہتے ہیں, اس کی بنیاد اس کے بعد آتی ہے. اور جو مہنگائی ہے اس کا بھی اگر آپ فگرز دیکھ لیں کہ جو وہی سٹیٹسٹکس, وہی ادارے جو 38% پہ اور 32% تو 33% بتا رہے تھے, وہ آپ بہت ایکسپیرینس آدمی ہیں, آپ بہت ایکسپیرینس آدمی ہیں. ہم بھی طالب علم ہیں. آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ زر مبادلہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ قرضوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ بے انتہا یعنی تاریخی بے روزگاری کی بات نہیں کر رہے. آپ 12 کروڑ افراد جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جس میں تقریباً 3 سے 4 کروڑ آپ کے دور حکومت میں نیچے گئے, آپ ان کی بات نہیں کر رہے. آپ اس 45% بچے کی بات نہیں کر رہے جس کو خوراک نہیں مل رہی. سر یہ سب کچھ بہت اچھا ہے, تو یہ امیروں کی جیب میں جا رہا ہے نا. پھر 5300 ارب روپے کی کرپشن یہی ہو رہی ہوگی نا, جس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آ رہا. سر جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. میں وہی بات اب کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کا ایک سماجی مسئلہ بھی ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر 1% وسائل 99% پہ خرچ ہوتے ہیں, اور 99%, اور یہ اکراس دی پولیٹیکل ڈیوائیڈ میں بات کر رہا ہوں, اور 99% جو ہیں وہ 1% پہ خرچ ہوتے ہیں. اور یہ وہ جو اشرافیہ جسے سو کالڈ کہتے ہیں, انہوں نے کلچز میں اپنے لیا ہوا ہے. یہ بات بالکل یہاں تک میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ جتنا چاہے وہ خوراک کا معاملہ ہے, چاہے وہ روزگار کا معاملہ ہے,
یہ ساری چیزیں گروتھ کے ساتھ منسلک ہیں، اور جب پہلی بنیادی بیرومیٹرز جو ہیں وہ اچیو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب محمد زبیر صاحب کی آپ نے بات کی تھی، محمد زبیر صاحب جب اگر گورنر ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک گزارش صرف سن لیجئے گا ایکسپورٹس کے حوالے سے کہ ہماری جہاں پر جو ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے انہی 4 مہینوں میں، لیکن جو اوورآل ایکسپورٹس میں ڈاؤن فال آیا ہے جس کا ذکر ابھی ہو رہا تھا، اس کی ایک بڑی وجہ اگر وہ ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ سیلاب تھے، چونکہ پاکستان کی اگریرین اکانومی اور معذرت کے ساتھ اس پہ یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، آپ کا انرجی کرائسس ہے، آپ کا لیکن میں نے اس کا ٹھیک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے۔ شوکت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری معیشت بہتر ہو گئی ہے، سٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلا گیا ہے، تو ہماری تو تجارتی خسارہ جو ہے وہ کیوں نیچے آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم معذرت مجھے بریک لینا پڑے گی، ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ وقت ختم ہو گیا ہے میرے پاس، لہٰذا میں اپنے مہمانوں سے اجازت چاہوں گا۔ قمر اسلام راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب حسن رضا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور شوکت یوسفزئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آگے آنے والے مراحل حکومت کے لیے، اپوزیشن کے لیے، دونوں کے لیے مشکل ہیں، پورے ملک کے لیے مشکل ہیں اگر اتفاق نہیں ہوتا۔ اتفاق کنجی ہے مسائل کے حل کی۔ اجازت دیجیے مجھے کل تک کے لیے، اللہ حافظ۔